إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له کہتے چلا ادھر آ ات بیٹھ جا ہلنا نہیں أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عمران سے آلوں پیچھے موڑو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، بحمد اللہ تعالی آج دی عظیم الشان پیغام امام اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اپنی کامیابی دی طرف رواں دواں ہے، اور شیر پنجاب تواڈے محبوب خطیب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طرح نوجوانہ دے قائد یوتھ فورس پاکستان فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب وہ بھی چند لمحات بعد پہنچ جان گے، اور علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی سفر اندر نے، وہ بھی پہنچنے والے نے انشاءاللہ۔ اس اندر کوئی شک نہیں ہے کہ محترم قاری محمد افتخار صاحب انہوں دی قیادت اندر انہوں دے رفقا نے انتہائی محنت کی، اللہ اس میں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ چند گزارشات تے توجہ کیجئے حضرت پسروری صاحب یا شیخ صاحب دی آمد تک۔ اگر کوئی شفقت فرماؤ، طلباء میرے تمام بھائی بھی نے، دوست بھی نے، تشریف فرما لیں، میرے استاد محترم تے میرے سامنے نے ویسے ہی، اگر شفقت فرماؤ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ تاکہ آسانی پیدا ہو جائے۔ پیچھے ساتھی جڑے نے پیچھے سردی چ بیٹھے ہیں، تسی تھوڑی تھوڑی شفقت فرماؤ، تھوڑا جا اگے آ جاؤ، جگہ میں نے پتہ نکی ہوئی ہے، تسی اگے ہو گے تو چلو دوسرے آستے نکی جگہ چھوڑ دو۔ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، جو عنوان میرے ذمہ ہے اس نو بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ نہ محبت کرنا ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ جب تک کسی مسلمان مومن دے دل اندر مصطفیٰ دی محبت نہ ہوئے تو اہل الحدیث دے نزدیک وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ایمان دا لازمی ترین جز محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ اہل الحدیث کے نزدیک اپنی جان تو بھی زیادہ ہوئے تو پھر رب نو مقبول ہے، حتیٰ کہ رب دی پوری مخلوق اندروں جس ہستی و شخصیت نہ محبت کرنا
فرض اور ضروری ہے وہ صرف سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ ہے۔ تو آئیے توجہ فرمائیے، ایک حدیث جو کہ صحیح البخاری اندر اور صحیح مسلم اندر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، فرمایا مینوں ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک تہاڈے اندروں مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد اور والدین دے نالوں زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت نہ کر لے۔ اس حدیث کی روشنی اندر محبت دو طرح دی ہے، ایک اعتقادی محبت ہے اور ایک فطری محبت ہے۔ اعتقادی محبت جب تک فطری محبت تے مقدم نہ ہوئے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اعتقادی محبت اگر فطری محبت غالب آ جائے تو ایمان نہیں رہندا، گویا اعتقادی محبت دا فطری محبت تے مقدم ہونا، غالب ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اعتقادی محبت ایمان عقیدے دا حصہ ہے، رب دی ذات نہ محبت ہوئے اعتقادی محبت ہے، مصطفیٰ دی ذات نہ محبت ہوئے اعتقادی محبت ہے۔ اور فطری محبت اگر کسی نو اپنی ماں نہ محبت ہے یہ فطرت اور عادت ہے، اگر کسی نو اولاد نہ محبت ہے یہ فطرت اور عادت ہے، اگر کسی نو بیوی نہ محبت ہے تو یہ فطرت اور عادت ہے، اگر بیوی نو خامد نہ محبت ہے یہ فطرت اور عادت ہے۔ اور میں تو کہا کرنا فطری محبت جانور اندر بھی موجود ہے، جانور بھی اپنی اولاد نہ پیار کر دینے، کتیا بھی اپنی اولاد نہ محبت کر دی ہے، اور آگے بڑھئے گائیں بھی اپنی اولاد نہ، بھینس بھی اپنی اولاد نہ محبت و پیار کر دی ہے۔ یہ فطری محبت ہے، یہ تو جانور اندر بھی موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا یہ فطرت نہیں ہے۔ کیوں؟ باپ نہ محبت کرنا فطرت اور عادت ہے، ماں نہ محبت کرنا فطرت اور عادت ہے، اولاد نہ محبت کرنا فطرت اور عادت ہے، عزیز و اقارب رشتہ دارہ نہ محبت کرنا فطرت اور عادت ہے۔ لیکن مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں ہے، بلکہ اہل الحدیث دا عقیدہ ہے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا فطرت عادت نہیں بلکہ رب دی عبادت ہے، رب دی عبادت ہے۔ مصطفیٰ دی ذات پاک نہ محبت کرنا، پیغمبر علیہ السلام دی ذات نہ محبت کیجئے، آپ دی ذات طیبہ نہ پیار کیجئے، کیونکہ آپ دی محبت ایمان دا لازمی ترین جز ہے۔ آپ دی محبت تے کسی دی محبت غالب مت آئے، ایسی مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کیجئے۔ ایک طرف باپ آ جائے، ایک طرف جناب اولاد آ جائے۔ قرآن نے 8 چیزاں بیان کیاں، فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ 8 چیزاں بیان کیا، فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے جناب فطری محبت اور اعتقادی محبت مقابلے اندر اگر انہاں چیزاں اندر کسی ایک دی محبت بھی غالب آ گئی تو ایمان نہیں رہے گا بلکہ دنیا اور آخرت دی ذلت مقدر بن جائے گی۔ کل ان کان آباؤکم، باپ دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، وابناؤکم، اولاد دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، وابناؤکم وازواجکم واخوانکم، بیوی دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، باپ دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، بیوی دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، اولاد دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، حتیٰ کہ اپنے بھائیاں دی محبت بھی مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اپنے رشتہ دار قریب بھی انہاں دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها، مال دی محبت جس تے کم ہون دا خدشہ خطرہ لاحق رہندا ہے اس دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، تجارت دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے، کوٹھی بنگلہ مکان جداد دی محبت مصطفیٰ دی محبت تو زیادہ نہ ہوئے۔ 8 چیزاں قرآن نے بیان کیاں، اگر انہاں 8 چیزاں اندروں کسی ایک چیز دی محبت بھی، کسی ایک شخصیت دی محبت، کسی کاروبار دی محبت، جداد دی محبت، کوٹھی اور بنگلہ مکان دی محبت، مصطفیٰ دی محبت غالب آ گئی، پھر قرآن دا اعلان ہے، فرمایا
فرمایا محبوب جی فرما دو احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اس کے رسول دی محبت مقابلے اندر بیوی بچے والدین کاروبار تجارت محبوب ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ دے مقابلے اندر مال و دولت تجارت اور دیگر چیزاں پسند عزیز نے دیگر شخصیات پسند نے، فرمایا محبوب فرما دو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا محبوب اعلان کر دو پھر رب دے عذاب دا انتظار کرے وہ شخص جس دے دل اندر رب اور اس دے رسول دی محبت دے مقابلے اندر جہاد فی سبیل اللہ دے مقابلے دے اندر جس دے دل اندر محبت ہے اولاد بیوی بچے خاندان برادری تجارت دکان کاروبار فیکٹری دی اور جناب علی اپنی برادری قبیلے دی محبت جس دے دل اندر ہے، فرمایا محبوب اس نو کہہ دو پھر رب دے عذاب دا انتظار کرے۔ سنیے امام زمخشری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کشاف دے اندر اپنی تفسیر اندر الفاظ لکھے، امام زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پورے قرآن اندر اس آیت تو زیادہ سخت ترین آیت کوئی نہیں، کیوں رب فرما رہا ہے 8 چیزاں او بیان کیا جنہ دی محبت ہر انسان پسند کردا ہے، فرمایا اگر مصطفیٰ دی محبت تو ود کے رب دی محبت تو بڑھ کے ان اندروں کسی ایک دی محبت تو اڈے اندر آ گئی تو پھر دنیا آخرت اندر ذلت ملے گی۔ اگر ذلت تو بچنا چاہتے ہو تو پھر آئیے قرآن دا پیغام سنیے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا محبوب جی فرما دو اگر تسی ہی چاہتے ہو اللہ دی ذات تو اڈنا محبت کر لے، سنو قرآن پاک اندر جس مقام تے بھی لفظ کل آیا ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اسی طرح لفظ کل قرآن اندر جس مقام تے بھی آیا ہے لفظ کل تو بعد اللہ نے عقیدہ اہل الحدیث کا بیان فرمایا ہے، یہ تے بھی محبت مصطفیٰ عقیدہ اہل الحدیث دا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوب جی فرما دو اگر تسی چاہتے ہو اللہ دی ذات تو اڈنا محبت کر لے، فرمایا فاتبعونی، محبوب فرما دو پھر سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی اتباع کرنی ہوئے گی، محبت الہی چاہتے ہو پھر مصطفیٰ دی اتباع اندر زندگی گزارنا پڑے گی، مصطفیٰ دی محبت دا تقاضا ہے آپ دی اتباع کی جائے، آپ دی اتباع اندر زندگی گزاری جائے، پیغمبر دے نال محبت دا تقاضا سنیے اہل حدیث تے جوانوں یوتھ فورس تے شہیدوں مرکزی جمعیت اہل حدیث تے بزرگوں میرے الفاظ تے توجہ کیجئے، اگر چاہتے ہو رب دی ذات تو اڈنا محبت کر لے پھر مصطفیٰ دی ذات دے نال محبت کیجئے، آپ دی ذات نہ اس قدر محبت کیجئے کہ پیغمبر دی ذات دے واسطے آپ دی حرمت واسطے آپ دی نموس واسطے جان بھی جاندی ہے چلی جائے، جڑا اہل حدیث ہوندہ ہے اہل سنت ہوندہ ہے مصطفیٰ دی ذات دا بھی دفاع کردہ ہے، اور اہل الحدیث نے پیغمبر دی ذات دا دفاع کیا آپ دی نموس دا دفاع کیا، جائیے اٹھائیے لائبریری دا چکر لگائیے کتب نو کھنگال ماریے کون تھے سارے مل مسنون لکھنے والے، میری جواب دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے گستاخ رسول دی سزا دے عنوان تے کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ہے اس کا سر تن تو جدا کیا جائے، وہ گستاخ ڈنمارک دا ہوئے یا گستاخ فرانس دا ہوئے وہ میکرون ہوئے یا کسی صدر دی زیر سرپرستی اندر مصطفیٰ دی توہین کرے پیغمبر دی گستاخی کرے، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ہے اس کا سر تن تو جدا کیا جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول اندر دلائل دے کے قرآن و سنہ دے دلائل پیش کر کے اس بات نو واضح کیتا ہے جو مصطفیٰ دی توہین کرے اس نو رب دی زمین تے زندہ رہندہ حق نہیں ہے۔ اہل حدیث جب تک زندہ ہے پیغمبر دی ذات نہ محبت بھی کرے گا، آپ دی شخصیت نہ آپ دی حدیث نہ آپ دی بات نہ پیار بھی کرے گا، اور اہل حدیث دے طلباء علماء اساتذہ یوتھ فورس دے جوان مرکزی جمعیت دے جب تک بزرگ زندہ نے کٹ
کٹنا گوارا ہے، ہتھ کڑی قبول ہے، جیل دیا سلاخہ پیچھے جانا قبول ہے، نہ اسی مصطفیٰ دی توہین برداشت کرانگے، نہ مصطفیٰ دے صحابہ دی توہین برداشت کرانگے۔ جو مصطفیٰ دی توہین کرے گا اس نے بھی ٹکراوانگے، جو صحاب محمد دی توہین کرے گا اس نے بھی ٹکراوانگے۔ خاص ساڑے جسم نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہونا منظور ہے، لیکن مصطفیٰ نا اور مصطفیٰ دے صحابہ نا غداری و بے وفائی قبول نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عفت مصطفیٰ، قاری محمد یاسین ساجد صاحب۔ ہم کہاں کے زندہ باد، ہمیں تو مر جانا چاہیے۔ ہم زندہ اور صدیق کو کافر کہا گیا، ہم زندہ اور مصطفیٰ کی توہین کی گئی۔ نئی سکون رہا زندگی میں، نئی چین رہا جس دن سے اس لائن نے صدیق کی توہین کی ہے، اللہ کی قسم نئی چین کی نیند آتی۔ بس یہی خواہش ہے اللہ وہ دن دکھا دے، حکومت پاکستان قانون کے کٹہرے میں لا کے گستاخ صدیق کو سولی پہ چڑھا دے۔ اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، ہم کچھ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ کی نموز کو بلند کر دے۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت کو بلند کر دے، اور مصطفیٰ کے گستاخوں کو، اصحاب محمد کے گستاخوں کو اے اللہ تو ہمیں سولی پہ لٹتا ہوا دکھا دے۔ نہیں کچھ بھی ہمیں پسند، کہاں ہم زندہ باد رہ گئے، ہم تو مردہ باد ہو چکے۔ ہمارے مملکت اسلامیہ، ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں صدیق کی تکفیر کی گئی۔ دل چھلی ہو چکا اس ہستی کی تکفیر کی گئی جس سے بڑا مومن اللہ کی قسم رب کی زمین میں کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں۔ اگر صدیق مومن نہیں پھر رب دی زمین تے کوئی بھی مومن نہیں۔ صدیق امت دی اصل ہے، صدیق اساس ہے، صدیق بنیاد ہے، صدیق تو اسلام دی ابتدا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اسلام دی دعوت دی، اسلام دی اول شخصیات سیدنا ابو بکر صدیق نے، اولیات اندر صدیق ہے، اسلام دی اول صدیق ہے۔ اگر صدیق نو اسلام اندروں نکال دو گے اسلام دین شروع نہیں ہوئے گا۔ اگر اسلام ہے یقیناً ہے، اگر اسلام حق ہے، دین حق ہے، محمد مصطفیٰ دی شریعت حق ہے، پھر رب اکبر دی قسم ہے جس طرح قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اسی طرح صدیق دی عظمت حق ہے، صدیق دا ایمان حق ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب فیہ ہے اسی طرح صدیق دی عظمت اور صدیق دا ایمان بھی لا ریب فیہ ہے۔ جو قرآن دا انکار کرے وہ بھی کفر کرے گا، جو صدیق دے مقام صحابیہ دا انکار کرے، جو صدیق دے ایمان دا انکار کرے وہ بھی کفر کرے گا۔ جو قرآن دا انکار کرے گا اسی اس دی بھی تکفیر کرانگے، جو صدیق دی تکفیر کرے گا اسی اس دی بھی تکفیر کرانگے، چھیاں گے، صدیق دی وفا لے کے مرانگے، صدیق دی عظمت نو بیان کر دے رہاں۔ صدیق کے دفاع کے لیے بلایا جائے، ساتھ دینے واسطے تیار ہو؟ چادرہ جو باہر نکلنی تیار نہیں تو ساتھ تو سکی دے بنا ہے۔ ہماری بس اتنی محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس قبول ہے محبت میں مصطفیٰ کی میں غلامی رسول ہے، ہم اس میں موت بھی قبول کرتے ہیں۔ ادھر آئے ہو تھے رمت رسول دی ریلی ہے، مولوی جی میں سویرے ویلا کوئی نہیں، سویرے نا ایک بڑا اہم ترین جڑا نا وہ پروگرام ایک میٹنگ اچھ جانا، ایمانداری سے جواب دینا۔ یہ سارے احباب مجھے ذرا جواب دیں، کیا صدیق دے دفاع دی ریلی فیصل آباد اندر نہیں نکلی؟ کتنے اس مجمع اندروں جڑے پہنچے ہاتھ کھڑے کرو۔ گل لو پورا مجمع کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن، ہم صدیق سے وفا کرنے والے بیٹھے ہیں، پورے مجمع اندروں 50 بندے بھی نہیں۔ جو صدیق کی تکفیر کرتے ہیں کبھی ان کا مجمع دیکھا کرو۔ گلہ کرنا تے آسان ہے، ساڑھے مولویاں کیتا کی ہے، میں نے مولویاں جو بھی کیتا تسی کی کیتا ہے، وہ ایک آواز لگائیں باطل پہ ہو کے، ان کی ساری باطل قوتیں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ تم کو اللہ نے اہل سنت کو، اہل حدیث کو حق ہدایت عطا کی ہے، پھر بھی تم صدیق کی صداقت کے لیے نکلو نا، تو پھر بتاؤ ہمارا ایمان کہاں سو گیا؟
وہ سور دا نعرہ لاؤ یار، میرا بھرا ہے نعرہ لا مریا ہونا رولا پائی جانا سکے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا محمد یوسف مسروری صاحب۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محبت کیجئے مصطفیٰ دی ذات پاک نا، محبت کیجئے مصطفیٰ دے صحابہ کرام نا، محبت کیجئے پیغمبر دی حدیث پاک نا، اے مصطفیٰ دی اتباع اندر حدیث رسول نا محبت کیجئے جس طرح حدیث سے مسلم اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے ایک دن میں نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، میں بھی آپ دے پیچھے آتا نبی علیہ السلام نے جدو تکبیر تحریمہ کہی ہے، تکبیر تحریمہ کہنے تو بعد نبی علیہ السلام نے جناب علی جدو نماز شروع کیتی ہے تے پیچھے ایک صحابی رسول کھڑے نے، انہاں تکبیر تحریمہ تو بعد الفاظ پڑھے نے، بلند آواز نہ پڑھے نے کہ آواز نبی پاک تک پہنچ گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدوں یہ صحابی نے کلمات پڑھے نے تے نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کیتی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا کنے کلمات پڑھے نے؟ فرمایا محبوبہ میں پڑھے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے کلمات پڑھنے والے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ فرمایا میرے پیارے جدو تو کلمات پڑھے نے میں ویکھیا آسمان دے 8 دروازے کھل گئے نے تے اے تیرے کلمات اس طرح اٹھا کے اللہ دے عرش تے پہنچا دیتے گئے نے، اے تیرے کلمات رب دے عرش تے پہنچے نے۔ اور سننا مصطفیٰ دی زبان مبارکہ جو جدو ان کلمات دی فضیلت سنی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر دا اتباع دا جذبہ دیکھیے، ایسے مقتبے بنیے مصطفیٰ دے، اہل حدیث و مصطفیٰ دی ہر حدیث نہ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عمر فرما دے نے جدو میں نبی پاک دی زبان مبارکہ اندروں ان کلمات دی فضیلت سنی ہے، عبداللہ بن عمر فرما دے نے اس وقت تو لے کر کے کدے میں ایک کلمات نہیں چھوڑے نماز اندر پڑھنا، ہر نماز اندر ایک کلمات پڑھنا رہا ہوا۔ کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ایک اور حدیث سنیے سے مسلم اندر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں نبی علیہ السلام نو فرمان دیا ہویا سنیا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دن اندر 12 رکعت پڑھ لے میں نبی بشارت دینا ہوا اللہ اس دا جنت اندر محل تعمیر کر دے گا۔ فرمایا محبوب جی کیڑی 12 رکعت نے؟ نبی پاک نے فرمایا 2 رکعتاں فجر تو پہلے فجر دیاں 2 سنتاں، 4 رکعتاں زور تو پہلے زور دیاں 4 پہلیاں سنتاں، 2 رکعتاں زور تو بعد زور دیاں بعد والیاں 2 سنتاں، پھر نبی پاک نے فرمایا 2 مغرب تو بعد 2 سنتاں مغرب تو بعد والیاں، 2 عشاء تو بعد نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دن اندر 12 رکعت پڑھ لے گا میں نبی بشارت دینا اللہ اس نو جنت اندر ایک محل عطا کرے گا۔ سیدہ ام حبیبہ فرما دیاں نے جدوں دی میں حدیث نبی پاک کو سنی ہے میں کدے 12 رکعتاں نہیں چھوڑیاں۔ سیدہ ام حبیبہ دے کولوں یہ حدیث بیان کیتی عمر بن انبسہ رحمت اللہ علیہ نے، عمر بن انبسہ فرماندے نے جدوں دی میں حدیث سیدہ ام حبیبہ کو سنی ہے میں بھی کدے 12 رکعت نہیں چھوڑیاں۔ اس طرح اس حدیث دے سارے راوی بیان فرماندے نے جس طرح حدیث سن دے گیا کدے اسی نبی علیہ السلام دے اس حدیث دے عمل نہیں چھوڑیا۔ کیوں عمل کیتا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تیسری حدیث پاک سننے ابی داؤد اندر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دی خدمت عالی اندر پہنچیا ہوا، نبی پاک دے سامنے پیش ہویا، آپ دی برگاہ عالی اندر آ کے میں اسلام قبول کیتا ہوئے۔ جدو سیدنا جابر نے اسلام قبول کیتا ہوئے فرمایا محبوب جی کوئی پیاری وصیت فرما دو، کوئی نصیحت کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا جابر کدے کسی نو گالی نہ دینا، اے جابر کدے گال نہ کڈنا۔ جدو اے الفاظ کہنے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے
सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने उस वक्त तो लेकर के कदे मैं किसी जानवर नू भी गाली नहीं दी, कदे किसी ऊंट ते बकरी नू भी गाली नहीं दी। इंसान नू गाली देना ते दरकिनार है, कदे किसी ऊंट ते बकरी नू भी गाली नहीं निकाली। ये इत्तिबाए रसूल दा जज्बा जाबिर रज़ी अल्लाह तआला दा। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। चौथी हदीस पाक मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला आखिरी हदीस सुनिए, तवज्जो फरमाइए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ फरमा। हदीस सहीह बुखारी अंदर एक शख्स आया, अब्दुल्लाह इब्न उमर तशरीफ फरमा, आके कहने लगा ए इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला बतलाइए तो सही, हजर अस्वद दा बोसा लेना क्या लाजमी जरूरी है? हजर अस्वद दा बोसा लिया जा सकता है या सिर्फ जनाब अली असी उसनु इस्लाम करके या छू करके या इशारा करके गुजर जाइए? बतलाओ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमान लगे की कह रहे हैं, मैं यमनी सवाल कर रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर क्या हजर अस्वद नु छू करके गुजर सकते हैं या इशारा करके गुजर जाइए? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करो ना की करना चाहिए वे। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमान लगे सुन ले, मैं नबी पाक नु वेख्या वे, नबी पाक ने हजर अस्वद नु चुमया वे, नबी पाक ने हजर अस्वद दा बोसा लिया वे। हजर अस्वद दे बारे नबी पाक ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस है, फरमाया जिस बंदे ने दुनिया ते हजर अस्वद दा बोसा लिया, क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह हजर अस्वद नु दुआ खाता करेगा। क़यामत वाले दिन जिसने दुनिया ते इसदा बोसा लिया, इसनु चुमया, क़यामत वाले दिन हजर अस्वद नु अल्लाह दुआ खाता करेगा। हजर अस्वद उस बंदे नु पहचान के अल्लाह दे सामने सिफारिश करेगा। अल्लाह हजर अस्वद दी सिफारिश नु कबूल करके उस बंदे नु इनामात नाल नवाज देगा। नबी अलैहि सलाम दे सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर फरमान लगे पूछ रहा मैं हजर अस्वद दे करीब जाविए ते की करना चाहिए वे? जी अब्दुल्लाह बिन उमर सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमान लगे सुन ले, फिर अगर मेरे को पूछ रहा है फिर सुन मेरे अल्फाज। मैं नबी पाक नु देखिया, मेरे मुस्तफा ने हजर अस्वद नु बोसा दिया, हजर अस्वद नु छुआ। कहने लगा अब्दुल्लाह बिन उमर अगर रश होए फिर क्या करिए? अब्दुल्लाह इब्ने उमर दी इत्तिबाए रसूल दे जज्बे तो कुर्बान फरमाने लगे अगर मगर न कर। पूछ रहा है अगर रश होए फिर क्या करिए? फरमाया अगर मगर की कोई जरूरत नहीं है, बस इतने अल्फाज काफी ने। मोहम्मद मुस्तफा ने बोसा दिया, मैं अगर मगर नहीं जानता, बस इतना जानना, हाँ मुस्तफा ने बोसा दिया, अब्दुल्लाह बिन उमर बोसा देगा। मुस्तफा ने छुआ, मैं छुआंगा। अगर मगर नहीं चाहिए, सुनो ऐ दावते आले हदीस है, जो कुरान दी आयत आ जाए फिर अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे बड़ों ने छोटों ने, फुला किताब फुला तहरीर ने, फुला मुफ्ती ने, फुला मौलवी ने, फुला पीर ने, फुला सैयद ने, फुला साहबजादे ने फरमाया कोई सैयद कोई साहबजादा कोई पीर, हर वली का एहतराम कीजिए। कौन कहता है वलियों का एहतराम ना करो? अल्लाह दी कसम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत मिल जाए उससे जूते उठाना अहले हदीस सादत समझता है। हर वली का एहतराम कीजिए, हर आलिम का एहतराम कीजिए, हर बुजुर्ग का एहतराम कीजिए, हर पीर का एहतराम कीजिए, हर सिका मुफ्ती का अदब कीजिए। लेकिन जो कुरान दी आयत आए हाथ जोड़ दीजिए। मुफ्ती का अदब अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, उसकी तौकीर ताज़ीम अपनी जगह, पीर साहब गद्दी नशीन साहबजादे दा वकार अपनी जगह। लेकिन कुरान दी आयत आ चुकी है, सारे ताल्लुक, सारियां गद्दियां, सारियां पगड़ियां, सारे रंग, सारे ढंग कुरान दी आयत पे कुर्बान है। अगरचे बुजुर्गों ने फरमाया जो हदीस से रसूल आ जाए, जो मुस्तफा दा फरमान आ जाए, जो हदीस से सही पहुंच जाए, फिर अगरचे मगरचे नहीं। ओए अहले हदीस दे जवानों बुजुर्गों बूढ़ो फैल जाओ पूरे इलाके अंदर, दावते अहले हदीस नु हम कर दो कि अहले हदीस रब दी जमीन ते वो अजीम तरीन गिरोह है। मैं कह सकने अल्फाज मुबालगा नहीं है, रब अकबर दी कसम है, रब दी जमीन ते अगर मुस्तफा दी जात ना सब तो बढ़ के कुरान और सुन्नत दे दायरे अंदर रह करके मोहब्बत करने वाला कोई गिरोह कोई जमात है सिर्फ अहले हदीस है। अगर यकीन ना आए मैं बवुजू हाजिर हूं, अगर कोई शख्स मेरे पास कुरान पाक ले आए, मैं कुरान हाथ अंदर पकड़ के कह सकना, कुरान पाक नु सर ते रख के कह सकना, रब्बे मोहम्मद दी कसम है अगर बैतुल्लाह अंदर भी कोई कहे, बैतुल्लाह अंदर रब ले जाए पहुंच करके गिलाफे काबा पकड़ के कह
کہہ سکنا رب دی زمین تے مصطفیٰ دی ذات نہ ساری کائنات تو بڑھ کے اگر کوئی محبت کرنے والی شخصیت ہے، اگر کوئی محبت کرنے والا گروہ ہے، کوئی جماعت ہے، وہ صرف جماعت اہل حدیث ہے۔ اسی مصطفیٰ دے صحابہ کرام نے بھی محبت کی ہے، مصطفیٰ دی ذات نے بھی محبت کی ہے۔ پورے علاقے اندر دعوت عام کیجئے کہ رب دی زمین تے سب کو بڑھ کے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنے والے اہل الحدیث نے آپ دی نموز کا دفاع کرنے والے اہل الحدیث نے آگے بڑھ جائیے، پیغمبر دی سنت آپ دی حدیث تے عمل کرنے والے، اتباع کرنے والے، ہر امام مفتی پیر بزرگ کتاب ہری نیلی پیلی پگڑی چھوڑ کر کے صرف محمد مصطفیٰ دی غلامی اندر آ کے آپ دی ذات نو، آپ دی بات نو، آپ دی حدیث نو ہر ایک بات تے ترجیح دینے والے اگر کوئی لوگ نے اور اب دی زمین تے صرف اہل حدیث نے، اہل حدیثوں دلائل دنال اصبر ہو کر کے مزین ہو کر کے اپنے اپنے حلقہ حباب تک پھیل جائیے۔ وقت سونے دا نہیں ہے، جاگئے، بیدار ہو جائیے، ہر میدان اندر داخل ہو جائیے اور دلائل نو یاد کر کے اگر رفضیت ہے، فتنے دا دور ہے، رفضیت دا فتنہ ہوئے، مصطفیٰ دے صحابہ اکرام دے دفاع واسطے آگے بڑھئے، منکرین حدیث دا فتنہ ہوئے، منکرین حدیث دے رد واسطے آگے بڑھ جائیے۔ کوئی بھی فتنہ اٹھے، خواہ جہمیہ دی شکل اندر جناب علی کوئی اور نام پہن کے جہمی آگے آئے، یا جناب علی کوئی قدریہ دا عقیدہ اپنا کر کے یا کسی اور عقیدے دا حامل کوئی بھی معنی لے کے کوئی بھی شکل اختیار کر کے انجینئر دی شکل اندر آ کے صحابہ دی توہین کرے یا پی ایچ ڈی سکالر دی شکل اندر آ کے صحابہ دی توہین کرے، رب اکبر دی قسم ہے اہل حدیث جب تک جین گے مصطفیٰ دی ذات نہ بھی محبت کرن گے، آپ دے صحابہ اکرام نہ بھی محبت کرن گے، پیغمبر دی حدیث نہ صحابہ اکرام دے عقیدے منہج نال محبت کرن گے۔ سانو پی ایچ ڈی دی ضرورت نہیں، پی ایچ ڈی ہوئے یا ایم فل ہو یا ایم بی بی ایس ہوئے، ایک مخلص اہل حدیث جس دے دل اندر عقیدہ توحید دا اخلاص موجود ہے، عقیدہ توحید پختگی نہ موجود ہے، اس اہل حدیث دی چوتی اٹھانا میں سعادت سمجھا گا جس رب نے آج جہالت دے طور اندر بھی عقیدہ توحید عطا کیا، پیغمبر دی سنت اور غیرت عطا کی، حدیث دی وفا عطا کی، مصطفیٰ دے صحابہ دا منہج عطا کیا، صحابہ اکرامنا محبت عطا کی، ہزاروں سکالروں میں سارے سکالر جنہ دے دل اندر اخلاص و محبت نہیں، صحابہ اکرام دے بارے، حدیث مصطفیٰ دے بارے، مسلک اہل حدیث دے بارے، سارے سکالر ایک طرف ہو جائیں، ریڑی لگانے والا بھی مخلص اہل حدیث مل جائے، عقیدہ توحید نہ مسلک اہل حدیث نہ محبت کرنے والا، اس دی چھوتی دے نیچے لگنے والی مٹی میری اکھاں دا سرما ہے، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا صرف مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ کو ایک دعا کر کے جینے اے اللہ زندہ رکھنا، اہل حدیث بنا کے زندہ رکھنا، اے اللہ زندہ رکھنا، قرآن تے مصطفیٰ دی سنت تے جناب علی متبع بنا کے زندہ رکھنا، اے اللہ زندہ رکھنا، اے اللہ مصطفیٰ دی غلامی اندر صحابہ دے منہج تے زندہ رکھنا، اے اللہ جدو موت آئے اے اللہ مسلک اہل الحدیث تے مصطفیٰ دی غلامی اندر صحابہ اکرام دے منہج اور راستے دے موت عطا فرما دے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جیو اہل حدیثوں غیرت مند بن کے جیو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر، علامہ شہید کا قول پورا ہو چکا، علامہ شہید جیسے روزانہ بچے مائیں نئی جنم دے گی۔ آج جتنے علماء سٹیج پہ سارے علامہ شہید کی جناب علی عظمت اور شان پہ قربان کر دیے جائیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ اہل حدیثوں علامہ شہید میں کہہ گئے تھے، بے تیگ بھی لڑ کے الفاظ تھے، کیا آخری الفاظ سن علامہ شہید تھے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑو۔ قائد یوتھ فورس بھی تشریف لانے والے نے چند سیکنڈ اندر تواڈے سامنے موجود ہوں گے اور میں اپنی بات ختم کر دیاں گا۔ سنیے اہل حدیث تے جوانوں، علامہ شہید یوتھ فورس بنا کے تو انہوں ایک منہج دے کے ایک جماعت دے کے جینا ہے، جماعت دے سائے نیچے
جیو اہل حدیث یوتھ فورس دے سائے اندر جوانوں منہج دے مطابق زندگی گزاریے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے سائے نیچے زندگی گزاریے علامہ شہید تو فرما گے سن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑ 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 علامہ شہید فرما گے لڑو قرآن واسطے مصطفیٰ دی حدیث واسطے سمجھ نہ آئے تو علامہ شہید دا قول میرے سامنے گونج رہا ہے میرے کنا دے اندر وہ آواز وہ تقریر دے الفاظ گونج رہے علامہ شہید دے علامہ شہید فرما گے سن اوے اہل حدیثو سنو علامہ شہید کے الفاظ اوے اہل حدیثو میں تمہیں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے اہل حدیثو میں تمہیں لڑاؤں گا محمد مصطفیٰ کی حدیث کے لیے اہل حدیثو میں تمہیں لڑاؤں گا مصطفیٰ کی عزت اور حرمت کے لیے آج بھی علامہ شہید کے وہ الفاظ ہمیں یاد ہیں اور علامہ شہید اللہ نے تمہیں کیسی عظیم زندگی عطا کی فرما گے سن کبھی یاد کیا کرو گے لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے اور کدی فرمایا کلیوں کو میں سینے کا لہو دیکھ کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی ہاں ہاں شہید ملت واقعہ آج بھی گلشن دی فضا تہانوں یاد کر رہی ہے تسی نہیں بھولے سچ فرما گے سو کبھی یاد کیا کرو گے اسی نہیں دیکھیا تہانوں توڑے خطابات نہیں سن سکے حضرت قاری افتخار صاحب موجود نے جنہوں نے آخری جلسہ بھی اٹینڈ کیا علامہ صاحب دا حتیٰ کہ جو دھماکہ ہوا زخم دا نشان آج بھی انہاں دی پیشانی تے موجود ہے یا حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ اسی دیکھیا نہیں سامنے بیٹھ کے خطابات نہیں سنے جتنے طلبہ موجود نے کسی نے علامہ شہید نو سامنے بیٹھ کے نہیں سنا لیکن جدوں بھی علامہ شہید دا نام آئے روح تڑپتی ہے علامہ شہید دا نام آئے علامہ شہید دی محبت جناب علی جذبات اندر آندھی ہے اس دی وجہ کیا ہے علامہ شہید نے ساری زندگی ایک ہی دعوت دی لوگوں رب دی توحید نہ چمٹ جاؤ مصطفیٰ دی سنت نہ چمٹ جاؤ مصطفیٰ دی غلامی اندر زندگی گزارو خواہش راستے اندر کوئی بھی قربانی دینی پڑے جیل آئے قبول کرنا ہوئے گی علامہ شہید نے جیل دی قید بھی جھیلی ہے رب دے قرآن مصطفیٰ دی حدیث واسطے مسلک اہل حدیث واسطے بھوک پیاس تکالیف اور حملے بھی برداشت کیے حتیٰ کہ علامہ شہید اپنی جان بھی قربان کر گئے مسلک اہل حدیث تے یزدانی شہید اپنی جان قربان کر گئے بھمدہ دھماکہ برداشت کر گئے کیا یزدانی شہید دیاں بچیاں نہیں سن آج جان دیو جی کی کریے پھر بچیاں دا معاملہ ہے پھر اولاد دا بھی خیال کرنا ہے کہ میں نکلیے اولاد دو فراغت نہیں اولاد دے بارے مصروفیات نے اولاد نو سکول لینا اور چھوڑنا ہے میں سوال کرتا ہوں کیا یزدانی شہید کی بچیاں نہیں تھی اگر یزدانی شہید مسلک اہل حدیث واسطے اپنی بچیاں نو یتیم کروا سکتا ہے اپنی بیوی نو بیوہ کروا سکتے ہیں اگر علامہ شہید دے بچے یتیم ہو سکتے ہیں اگر علامہ شہید دی بیوی اس مسلک واسطے جناب علی بیوہ ہو سکتی ہے اگر خان نجیب جیسا جوان اس مسلک تے کٹ سکتا ہے اگر قدوسی شہید رحمہ اللہ اس مسلک تے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اگر حافظ عبداللہ شیخو پوری مناظر اسلام اپنی داڑھی شہید کروا سکتے ہیں اٹھ کر کے قائد یوتھ فورس دا استقبال کیجئے انہوں نے اپنی جان قربان کر قائد محترم کو سٹیج پہ لے آئیں اگر علامہ شہید حافظ عبداللہ صاحب اپنی جانیں قربان کر گئے اٹھ کے قائد کا استقبال کرو اٹھ بم مار اٹھو کھڑے ہو کی مسئلہ قائد محترم آ چکے بیٹھے تشریف رکھے اب قائد محترم کا خطاب ہوگا آپ سن کے جائیں گے نا انشاءاللہ قائد محترم کا خطاب ہوگا آج انشاءاللہ خطاب ذیشان ہوگا اسی بات میں اتفاق کرتا ہوں اہل حدیثوں مسلک اہل حدیث کے لیے مخلص ہو جاؤ جان کی پرواہ نہ کرو موت تو ٹرک کے نیچے ٹائروں کے نیچے ایکسیڈنٹ میں بھی آ جاتی ہے موت کی کیا پرواہ ہے موت تو جناب علی بیماری میں ہاسپٹلوں کے بیڈوں پہ بھی آ جاتی ہے وہ کیسی موت ہے جو مسلک اہل حدیث بیان کرتے آ جائے رب کی توحید بیان کرتے آ جائے مصطفیٰ کی سنت کو بیان کرتے آ جائے بدعات کا اور رفضیت کا رد کرتے ہوئے آ جائے مصطفیٰ دے صحابہ دی عظمت بیان کرتے ہوئے آ جائے ایسی موت نو اسی اپنے واسطے سعادت سمجھا گے اللہ کو دعا ہے اللہ زندہ رکھے مسلک اہل حدیث تے موت عطا کرے تو مسلک اہل حدیث تے وما علینا الا البلاغ المبین